خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا. خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ جنت دیتے ہیں, ان کے تصرفات کو تم سمجھ نہیں سکتے. کہا اولیاء اللہ جنت کیسے دے سکتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے, یہ جنت کی توہین ہے. تم کہتے ہو اولیاء اللہ جنت دیں گے, یہ کیسے ممکن ہے. خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں چلا جائے. یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے بھائی, ان کی ولایت پر تو اجماع ہے نا, سب ان کو ولی مانتے ہیں, غوث اعظم کو سب ولی مانتے ہیں. تو غریب نواز کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنت دے سکتے ہیں, وہ جنت دیتے ہیں. یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے, جہنم میں جا چکے ہوں گے, کچھ اولیاء اللہ, کچھ اللہ کے پیارے, کچھ مومنین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا فادخلتهم النار. مولا یہ ہمارے پیارے ہیں, یہ ہم سے محبت فرمانے والے تھے, محبت کرنے والے تھے, ہم سے پیار کرتے تھے. مولا ہم سے محبت کرتے تھے, ہماری سنگت میں رہتے تھے, ہماری محفلوں میں آتے تھے. ہم کہیں سری نگر شہر میں آ جاؤ, وہاں آ جاتے تھے, وہاں کینسل آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاتے تھے. مولا ہر بات مانتے تھے, ہمارے ساتھ حج پر بھی جاتے تھے, عمرے پر بھی جاتے تھے, سفر بھی کرتے تھے. جب بھی کوئی کال دے کلم بے کہتے تھے, جب بھی ہم پکارے تو کہتے تھے جوانیاں مٹائیں گے, انقلاب لائیں گے, ہر بات پر ہم بے کہتے تھے. لیکن مولا کچھ گناہ بھی ان سے ہو گئے. مولا کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی, کبھی بدنگاہی کا ارتکاب کرتے تھے, کبھی گناہ کا ارتکاب کر لیتے تھے, کبھی جھوٹ بول لیتے تھے, کبھی غیبت کر لیتے تھے. مولا تھے تو گنہگار, تھے تو بدکار سے آکار, لیکن مولا ان کے گناہوں کو نہ دیکھ, تھے تو ہمارے ماں, ہمارے پیارے تھے, ہماری سنگت میں رہتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ جل وعلا کے ولی اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے. مجادلہ کے الفاظ ہیں, میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا, بس مجادلہ کو سمجھ لو. وہ اللہ کی بارگاہ میں گویا پیار سے التجا کریں گے مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے, مولا ہم ان کو جہنم میں نہیں رہنے دیں گے. اب اللہ ارشاد کیا فرمائے گا, اللہ فرمائے گا اچھا اگر تمہیں جانتے تھے, اگر تمہاری سنگت میں رہتے تھے, اگر تم سے پیار کرتے تھے تو جاؤ میرے ولیوں, ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخلہ جنت کر لو. میں اجازت ہی اسی لیے میں کہتا ہوں جنت ولی کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے اللہ کی عطا سے عطا کر دے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کی توہین ہو گئی. بھائی ولی کے ہاتھ میں جنت ہے, یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ولی کے ہاتھ میں جنت ہے, جسے چاہے عطا کر دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے جنت کی توہین کر دی. میں نے کہا نہیں, جنت کی یوں توہین نہیں ہوتی, جنت کی توہین نہیں ہوتی. ارے تم یہ تو کہتے ہو نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے, یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. اب بتاؤ اگر کسی کی ماں گنہگار ہے, اگر کسی کی ماں گنہگار ہے, ماں گنہگار ہے, نہ نماز پڑھتی ہے, نہ روزہ رکھتی ہے, نہ عبادت کرتی ہے, بتاؤ ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے پاؤں میں جنت ہے کہ نہیں؟ ہاں ہر بندہ اس کو تسلیم کرے گا نا.